بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ہفتے امیر بدلنے کے ناجائز اور حرام ہونے کے دلائل اور وجوہات اور نقصانات۔ ہر ہفتے امیر کی تبدیلی شریعت مطہرہ کے خلاف ہے۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے طریقے کو چلایا ہے، نہ خلفائے راشدین نے، نہ باقی صحابہ نے، نہ ائمہ اربعہ نے، نہ سلف صالحین نے۔ یہ طریقہ 1300 سال کے بعد دین میں داخل کیا گیا ہے، اور صحیح دین وہی ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ نے دریافت کیا، وہ کون ہے؟ فرمایا، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ پس جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا نہیں ہے، وہ طریقہ باطل طریقہ ہے، دین نہیں ہے۔ نمبر 1، ہر ہفتے امیر بدلنے والا طریقے پر چلنے سے اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے مسلمانوں کے ساتھ خیانت کرنا لازم آتا ہے، اور مسلمانوں کی حق تلفی اور ان کو ضرر اور نقصان پہنچانے کا ذریعہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کرنا حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کرنے سے منع فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے خیانت اور بے وفائی مت کرو، اور جانتے بوجھتے ہوئے اپنی امانتوں میں خیانت مت کرو۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی جماعت اور قوم پر ایسے شخص کو امیر بناتا ہے جبکہ اس جماعت میں اس شخص سے زیادہ بہتر اور اللہ کو راضی کرنے والا شخص موجود ہو، تو اس نے اللہ کے ساتھ خیانت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کی اور سارے مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی۔ اس صحیح حدیث شریف میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت اور قوم میں جو سب سے بہتر شخص ہو اس کو امیر بنانے کا حکم دیا ہے، مستقل طور پر، اور ہر ہفتے امیر بدلنے سے غیر اولا اور غیر بہتر شخص کو جماعت کا امیر بنانا لازم آتا ہے، بہتر شخص کے ہوتے ہوئے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول اور سارے مسلمانوں کے ساتھ خیانت ہے۔ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور مسلمانوں کو ان میں جو سب سے بہتر شخص ہیں اس سے فائدہ اٹھانے سے محروم رکھنے کا سبب اور ذریعہ ہے، اور اس طرح سے مسلمانوں کی پوری جماعت کا نقصان ہے۔ قیامت کے روز اس کا حساب ہوگا، اور ایسا کرنے والے کی سخت پکڑ ہوگی۔ سارے مسلمان اپنی حق تلفی کا اس سے بدلہ لیں گے۔ نمبر 2، ہر ہفتے امیر بدلنے سے اجماع امت کی مخالفت لازم آتی ہے، اور ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسروں کے راستوں پر چلنا لازم آتا ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مذمت کی اور برا بتلایا، اور ایسا کرنے والوں کو جہنم کی دھمکی دی ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصيرا، کہ جو صحیح راستہ سامنے آ جانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے گا اور اہل ایمان کے راستے سے ہٹ کر چلے گا، تو وہ جدھر بھی رخ کرے گا اسی رخ پر ہم اس کو ڈال دیں گے اور اس کو جہنم رسید کر دیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ نمبر 3، ہر ہفتے امیر بدلنے سے جاہ اور عہدہ طلبی کا دروازہ کھلتا ہے۔ پھر بعض اشخاص امیر بننے کے چکر میں دین کے کام میں اور قربانیاں دینے میں آگے بڑھیں گے، جس سے اخلاص چلا جائے گا اور آخرت کی زبردست پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ پس جو لوگ دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے دین کا کام کرتے ہیں، ان کو سب سے پہلے جہنم کی آگ میں منہ کے بل ڈالا جائے گا۔ حدیث صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 بھوکے بھیڑیے
ان کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے ان سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا نقصان آدمی کے مال کی حرص کی وجہ سے اور دین میں عہدہ طلبی کی وجہ سے۔ اسلام میں عہدہ طلبی کا جذبہ رکھنا ناجائز ہے، اس سے مسلمانوں کی اجتماعیت کو نقصان پہنچتا ہے، اور جو چیز مسلمانوں کو ضرر پہنچائے وہ حرام ہے۔ نمبر 4، امت محمدیہ کی اجتماعیت اور ایمان والوں کے درمیان آپس میں محبت اور الفت کو برقرار رکھنا اور تفرقہ بازی اور اختلاف سے بچانا اسلام کے عظیم اور اولین مقاصد میں سے ہے۔ اسلام آیا ہی ہے ایک امت بنانے کے لیے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، کہ بے شک تمہاری یہ امت ایک امت ہے، اور ایمان والوں کا آپس میں محبت کرنا ایمان کی مضبوط کڑیوں میں سے ہے، اور ایمان والا بننا اور جنت میں جانا آپس کی محبت پر موقوف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے اس بات کو بیان فرمایا، پس اسلام میں جو چیز بھی مسلمانوں کی اجتماعیت اور آپس کی محبت اور الفت کو ضرر اور نقصان پہنچائے اور امت کے درمیان اختلافات، جھگڑا اور توڑ پیدا کرے، وہ حرام ہے، وہ حرام ہے، وہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو مسجد ضرار میں جانے اور اس میں نماز پڑھنے سے اس لیے منع کیا تھا کیونکہ وہ مسجد ایمان والوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کا ذریعہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو آگ لگوا دی تھی۔ اسی وجہ سے علماء نے امت کو اختلاف سے بچانے کے لیے محلے کی مسجد میں 2 جماعتیں ایک انداز پر ہونے کو بھی حرام قرار دیا ہے، اور اللہ رب العزت کی قسم سارا عالم اس بات پر گواہ ہے کہ سارے عالم میں جو دعوت کا کام کرنے والی عالمی جماعت میں زبردست اختلاف، انتشار، آپس میں بغض، عداوت، خون ریزی اور بعض کا قتل و غارت کی اصلی اور بنیادی وجہ صرف اور صرف ہر ہفتے امیر بدلنے کا مطالبہ ہے۔ کیا ہم پھر بھی اس طریقے پہ چلیں گے اور اس کو جائز قرار دیں گے اور مزید امت مسلمہ میں تفریق ڈالنے کا ذریعہ بنیں گے؟ ہمیں تو عبرت حاصل کرنا چاہیے، ورنہ اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور ایک امیر ہی کا متعین ہونا ایک ایسی فطری چیز ہے جس کی افادیت کو ساری انسانیت کا ہر عقل مند فرد جانتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر۔ پس اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اجتماعیت ایک ہی متعین امیر کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ اس بات کو ہر عقل مند سمجھتا ہے، چنانچہ دنیا میں جس ملک میں ایک ہی بادشاہ اور حاکم مستقل طور پر ہوتا ہے اس ملک میں امن و امان زیادہ ہوتا ہے بنسبت ان ممالک کے جہاں مستقل طور پر ایک حاکم نہیں ہوتا بلکہ ہر کچھ عرصے کے بعد بدلتے رہتا ہے، وہاں اکثر جھگڑے اور الیکشن کے ہنگامے ہوتے رہتے ہیں، اور اجتماعیت ختم ہو جانے سے اور آپس میں جھگڑا پیدا ہو جانے سے اللہ کی غیبی مدد اٹھ جاتی ہے۔ نمبر 5، ہر ہفتے فیصل بدلنے کے طریقے کو اختیار کرنے سے عقیدہ خراب ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے زندگی گزارنے کا اچھا طریقہ آسمان سے نازل فرمایا، اور اسی پر چلنے کو ہم کو تاکید فرمائی گئی، اور غیروں کے طریقے اور خواہشات کی اتباع کرنے سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے، اے نبی، جو ہم نے دین اتارا آپ اسی کے ذریعے ان کے درمیان فیصلہ کیجئے، آپ اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشات کا اتباع نہ کریں، ہم نے ہر ایک کے لیے دستور اور طریقہ متعین کر دیا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک صاف دستور اور طریقے پر رکھا ہے، پس آپ اسی پر چلیے اور نادانوں کی خواہشات کی اتباع نہ کیجیے۔ مسلمانوں کا عقیدہ اور مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، چنانچہ ارشاد ربانی ہے، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا۔ اے نبی آپ دیکھیے ہم نے کس طرح ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے، اور یقین رکھیے کہ آخرت درجات کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ ہمارے اس قرآنی عقیدے کے اعتبار سے شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جو ہم میں زیادہ بہتر اور افضل ہو اور اللہ کو زیادہ راضی کرنے والا ہو ہم اس کو اپنا امیر بنائیں، تاکہ ساری جماعت اس فضیلت والے کے صلاحیتوں سے مستفید ہو۔
دہریوں کا مذہب اور عقیدہ یہ ہے کہ انسان سب برابر، سب کے حقوق برابر، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں۔ ان کے اس عقیدے کی بنا پر ان کا یہ قانون ہے کہ امیر بننے کا حق سبھی کو ہے، اس لیے مستقل طور پر کسی کو امیر نہیں بنایا جائے گا، ہر ہفتے یا ہر مہینے امیر کو بدل دیا جائے گا تاکہ ایک کو دوسرے پر فضیلت اور فوقیت حاصل نہ ہو۔ پس جو لوگ ہر ہفتے امیر بدلنے کے قائل ہیں وہ اسلامی مذہب اور عقیدہ اور طریقہ اور قانون کو چھوڑ کر دہریوں کے مذہب اور عقیدے اور قانون کو اختیار کر رہے ہیں، اور ایسا کرنے والے کے حق میں قرآن شریف سورہ نساء میں سخت سے سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ کون ایسا علم والا ہوگا جو امت مسلمہ کو دہریوں کے سردار اسٹالن اور لینن کے طریقے پہ چلنے کا حکم دے، انبیاء علیہم السلام کے سردار کے طریقے کو چھوڑ کر۔ نمبر 6، جبکہ یہ بات واضح ہو چکی کہ ہر ہفتے امیر بدلنا غیروں کا طریقہ ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے، پھر بھی اسی طریقے پہ چلنے سے بعض کے دلوں میں یہ بات پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ غیروں کے طریقے کو نبی علیہ السلام کے طریقے سے بہتر اور افضل سمجھنے لگ جاتے ہیں، یعنی قوانین بشریہ کو قوانین الہیہ سے بہتر ہونا تصور کرنے لگ جاتے ہیں، جس سے عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا وہ زمان جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے جو یقین رکھتے ہیں۔ علماء کرام نے غیروں کے طریقے کو نبی علیہ السلام کے طریقے سے بہتر سمجھنے کو نواقض اسلام شمار کیا ہے، اس کی تفصیلات کتب عقائد میں موجود ہیں۔ نمبر 7، سنت طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو اختیار کرنے سے اللہ کی معیت اور نصرت کبھی بھی حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد اور نصرت متقی لوگوں کے ساتھ ہے، پس امت مسلمہ کو مسنون طریقے سے دور کرنا اللہ کی غیبی مدد سے محروم کرنا ہے، اور ایسا کرنا امت مسلمہ پر ظلم ہے جو کہ حرام ہے۔ نمبر 8، امیر کی تعظیم کرنا اسلام میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے کی طرح ہے، اور امیر کی ناقدری اللہ تعالیٰ کی ناقدری کی طرح ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ بار بار امیر کی تبدیلی سے شریعت مطہرہ نے جو امیر کی عظمت اور اس کا احترام اور اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا ہے، اس میں کمی اور ناقدری اور استخفاف پیدا ہوتا ہے، اور جو چیز شریعت مطہرہ کے احکامات میں ناقدری اور استخفاف پیدا کرے وہ حرام ہے، حرام۔ کیوں کہ قرآن کریم نے ہمیں شریعت مطہرہ کی تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ قال تعالی ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، یہی بات ہے جس نے شعائر اللہ کی تعظیم کی تو یقیناً یہ دل کے تقوی کی بات ہے۔ دین میں ہر نیا کام جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا وہ بدعت ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ تم بچو دین میں نئے کاموں سے، پس بے شک ہر نیا کام بدعت ہے۔ ہر ہفتے مسلمانوں کی جماعت کا امیر بدلنا 14ویں صدی کی بدعت ہے۔ 14ویں صدی سے پہلے کبھی بھی یہ نیا طریقہ اسلام میں ایجاد نہیں ہوا، اور دین میں بدعت پیدا کرنا شرک باللہ کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ کیوں کہ بدعت سے دین میں تبدیلی اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور بدعت اللہ کے یہاں مردود ہے، قابل قبول نہیں۔ چنانچہ امام بخاری علیہ الرحمہ میں ہیں کہ جب دینی جماعتوں کی نقل و حرکت بدعت کے ساتھ ہوگی تو ساری دنیا میں بدعت پھیلے گی، اور ایسا ہی ہوا، یہاں تک کہ لوگ اس بدعت کو سنت سمجھنے لگ گئے اور سنت طریقے کو غلط سمجھنے لگ گئے۔ اس بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی تھی کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تم لوگ معروف کو منکر اور منکر کو معروف سمجھنے لگو گے۔ پس امت مسلمہ میں بدعات کو پھیلانے سے امت کے دین میں بگاڑ پیدا ہوگا جو بہت ہی سخت جرم اور گناہ ہیں، اور ایسا کرنا حرام ہے۔ سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث کل بدعت ضلالہ کہ بدعت گمراہی ہے، اور ایک روایت میں کہ گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ اس لیے بعض کو دیکھا گیا کہ وہ ہر ہفتے امیر بدلنے کے طریقے کی خاطر آپس میں مستقل زبردست لڑائیاں بھی کرتے رہتے ہیں، اور بھی بہت سے اس طریقے کے نقصانات ہیں جو علماء کرام نے ذکر فرمائے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی فرما برداری کرنی جائز نہیں۔ مسئلہ مذکورہ میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں، بلکہ کسی مخلوق کی اطاعت کرنا اللہ کی نافرمانی میں اس کی عبادت کرنے کے برابر ہے۔ پس جو شخص کسی مخلوق کی اطاعت کرتا ہے اللہ کی نافرمانی میں، اس نے اس مخلوق کو اپنا رب بنا لیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو شریک کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اگر تم ان کی اطاعت کرو گے بے شک ضرور تم مشرک ہوگے، کیونکہ تم نے اللہ کے امر اور اس کی شریعت کو چھوڑ کر ان کی اطاعت کی اور اللہ کی بات پر غیر اللہ کی بات کو مقدم کیا، اور ایسا کرنا ہی شرک ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہود و نصارہ اپنے علماء اور عبادت گزاروں کو اپنا رب بنا لیا تھا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ امام ترمذی نے اس آیت شریفہ کی تفسیر میں یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت شریفہ عدی بن حاتم جو پہلے نصرانی تھے رضی اللہ عنہ پڑھ کر سنائی، تو انہوں نے عرض کیا کہ انہوں نے تو ان کی عبادت نہیں کی۔ آپ نے فرمایا نہیں، انہوں نے ان کی عبادت کی ہے، وہ اس طرح سے کہ ان کے علماء اور عبادت گزار حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیتے تھے اور وہ ان کی اتباع کرتے تھے، یہی تو ان کی اتباع ہے۔ اور بعض کا یہ سمجھنا کہ یہ انتظامی امور میں سے ہیں، اس میں نبی علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو اختیار کرنے کی گنجائش ہے، اور اس میں امت کا زیادہ فائدہ ہے، یہ زبردست جہالت ہے۔ ہمارا دین ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہو چکا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کیا اب تک 1300 سال سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مسلمانوں کی رہبری کے لیے چل رہا تھا، جو قیامت تک چلے گا، کیا وہ غلط تھا؟ کیا وہ نقصان پہنچانے والا تھا؟ کیا 14ویں صدی کے لوگوں نے اس کو سمجھا ہے؟ سلف صالحین نے نہیں سمجھا تھا۔ افسوس، اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 10 باتیں ہیں، ان 10 باتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آج بھی اپنی اپنی مسجدوں سے اس بدعت کو ختم کریں اور سنت پر آویں۔ روزانہ کا فیصل بدلنا، روزانہ کا امیر بنانا، یہ سراسر بدعت ہیں، اور بدعت ضلالت ہیں، اور ضلالت گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کو اس بدعت سے حفاظت فرمائیں اور ہماری مسجدوں میں دعوت کے کام کو سنت طریقے پر لانے کی اللہ کو توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔